نے, ہمارے عوام نے, ہمارے ایجنسیز نے, کوئی کسی کا تعلق نہیں اس چیز سے. اگر کوئی 16 کروڑ آبادی میں سے 1 یا 2 یا 5-6 شخص انوالوڈ ہے تو پورا معاشرہ, پورا ملک یا پوری حکومت یا پورا نظام تو اس پر ذمہ داری نہیں قبول کر سکتا. جیسے 9/11 میں ہوا تھا واقعہ, تو وہ عرب سے, تو امریکہ نے کوئی سعودی عربیہ یا مصر پر حملے کا تھریٹ تو نہیں دی نا. اس حوالے سے اب ہندوستان میں ایک افسوسناک بات ہے کہ الیکشن کیمپین شروع ہو گیا ہے. کانگریس پارٹی بھی اور بی جے پی بھی اب اس ممبئی کے ایشو پر, پاکستان بیشنگ پر, وہ الیکشن کیمپین کو چلانا چاہتی ہے اور الیکشن جیتنا چاہتی ہے پاکستان دشمنی کی بنیاد پر. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وار آف ورڈز ہے, یہ جو الفاظ کی جنگ ہے, پروپیگنڈا وار ہے ہندوستان کی طرف سے, اس میں اور تلخی آئے گی. رائٹ. آف کورس مشاہد صاحب, ہم نے بات کی ابھی تک خارجہ امور پر, لیکن آف کورس ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کاف کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں, اور اس وقت جو تمام چیزوں کے تانے بانے ہیں وہ ملکی سٹیبلٹی سے جا کے ملتے ہیں. کس طرح سے پولیٹیکل ڈیاسپورا جو ہے ہمارے ملک کا, وہ آپس میں جو ہے مستقبل میں آگے بڑھتا ہے. کچھ توقعات یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس کا جھکاؤ زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا ہوا نظر آتا ہے, خصوصاً سینٹ کے انتخابات میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو آپ کی پارٹی کے حصے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف زیادہ مائل نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ملک کے جو سینٹ کے انتخابات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ وکلا کی طرف سے ہو رہا ہے, ملک کی صورتحال, سیاسی صورتحال کو کس طرح, کس سمت میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو دیکھیں جی ملک صاحب, پاکستان کی ایک بڑی عجیب کیفیت ہے ہماری سیاست کی کہ حالات بڑی جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر مجھ سے یہ سوال 1 سال پہلے کرتے الیکشن کے فوراً بعد 18 فروری کے بعد, تو اس وقت حالات بہت مختلف تھے. اور اب 1 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا پارٹی کا ایک کلیدی کردار ہو گیا ہے. وی آر دا بیلنس ان دا سینٹر اینڈ دا پروونس آف پنجاب. تو ہمارا یہ ویو ہے کہ ہم نے کسی کی طرف سے کوئی جھکاؤ نہیں. دونوں سائڈ جو ماضی میں ہمیں تنقید کرتے تھے وہ ہماری طرف آ رہے ہیں, ہمارے سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, اور ہمارا ویو ہے کہ یہ سسٹم کو چلنا چاہیے, اور سسٹم کو چلانے کے لیے ایک قومی مفاہمت ہونی ضروری ہے. تو اس میں اپنی پارٹی, اپنی ذات کو بالاتر ہو کے دیکھا جائے. اور ہمارا یہ بھی ویو ہے کہ یہ پاکستان کے اس وقت جو بحران ہے, اس وقت جو کیفیت ہے, کرائسس ہے, کوئی ایک شخص, کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک حکومت, کوئی ایک ادارہ اکیلے مسئلے حل نہیں کر سکتی. تو ہم تو قومی اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں, ہم سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. یہ سسٹم ایک نئے بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں, باہر سے بھی, مغربی فرنٹ پہ بھی, مشرقی فرنٹ پہ بھی, اور اندرونی چیلنج بھی آپ کے سامنے ہے, خاص طور پہ فاٹا اور فرنٹیئر میں. اس حوالے سے ہمیں ذرا نیشنل ریکنسیلیشن کی جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے, مسلم لیگ کاف اور نون, ان کے درمیان ریکنسیلیشن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یو ہیو سروڈ ایز اے منسٹر اندر نواز شریف صاحب, آپ کی جماعت کے اندر جو موجود اہم رہنما ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی سربراہی میں کام کر چکے ہیں, تو افینٹی زیادہ مسلم لیگوں کے درمیان ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون ایک نیچرل الائز رہیں گے مستقبل میں؟ لیکن اس سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کسی نے سوچا تھا کہ کبھی پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی اکٹھے حکومت میں آ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی ایسی ناممکنہ بات نہیں. اور ہم سب کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت, چاہے میاں صاحب ہو, دوسری قیادت ہو, اور ایسا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا ٹھیک ٹھاک سلسلہ ہے, کسی سے کوئی لڑائی نہیں, کسی سے کٹی نہیں ہوئی. تو ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ نیا ڈیموکریٹک کلچر جو ہم نے پیش کیا تھا ماضی میں, کہ وہ بنیاد ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے ملک صاحب, آج کل پہلے تو میں نے خود کیا تھا ایز سیکرٹری جنرل آف دی دین رولنگ پارٹی جون 2004 میں کہ آصف علی زرداری, مخدوم جاوید ہاشمی اور سید یوسف رضا گیلانی کو رہا کیا جائے, تینوں سیاسی قیدیوں کو. تو یہ مطلب ہم اپنی سیاسی جماعت سے بالاتر ہو کے سوچتے ہیں, تو ہماری کسی سے کوئی کٹی نہیں ہوئی. ہم ایشوز کے حوالے سے, قومی مفاد کے حوالے سے ہر پارٹی سے تعاون کرنے کو تیار ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب مشاہد حسین سید صاحب. بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ نہ صرف رچرڈ ہال بروک کے دورے کے حوالے سے جو کہ ان دنوں ان کا ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہم نے جیسے آپ کو یہ کہا کہ امریکن پالیسی کے اندر واضح تبدیلی یوں نظر آ رہی ہے جو کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے, بلکہ یہ ایک چیز عرف عام بھی ہے کہ جارج ڈبلیو بش صاحب کے دور میں یونیلیٹرل پالیسیز اپنائی جا رہی تھیں, اور اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما صاحب وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں, واشنگٹن میں ایک واضح تبدیلی
جو ہے وہ ڈائلاگ کی طرف ہوئی ہے, ڈپلومسی کو ترجیح دی جا رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ گنٹانامو بے جو کہ ایک بہت ہی کنٹروورشل پریزن تھا اس کو بند کیا گیا, اور اس کے بعد ابھی یہ بھی توقع ہے کہ جو انکرجنز ہوتی ہیں پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر, کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی میں ہوتی ہیں, تو امید یہ ہے کہ ان کو بھی جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں وہ فوراً بند کریں گے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کی صورت میں, and there will not be any more incursions into Pakistan's territory. خصوصاً جب رچرڈ ہولبروک تشریف لاتے ہیں اس ریجن میں, تو ان کی جو کاوشیں ہیں, جو ان کی کوششیں ہیں بحیثیت ڈپلومیٹ, وہ تبھی سود مند ہوں گی, تبھی کارآمد ثابت ہوں گی جب اس طرح کی وائلیشنز نہ ہو رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اہم سیاسی جو ہمارے ملک کی قیادت ہے اس وقت اس سے بھی ملاقات ہوئی. مشاہد حسین صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں ان کے ساتھ کل. تو جو اندیا یہی دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کے حوالے سے ٹو لسن ٹو دا کنسرنز آف دا پیپل آف پاکستان, وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ وہ سنیں گے بھی, اور سننے کے بعد جو سینٹیمنٹ ہے اس کو سمجھیں گے, اور ان معاملات کو جو کہ پاکستان کو درپیش ہیں خصوصاً وار آن ٹیرر کے بعد جو کہ حالات پیدا ہوئے خطے میں, ان کو سالو کرنے کے لیے وہ ایک اہم کردار ادا کرے گی. خصوصاً یہ بھی کہ شیراد کاپرکولز جو کہ افغانستان میں برطانیہ کے سفیر ہیں, ان کو بھی ایلیویٹ کیا گیا ہے ایز اے اسپیشل انوائے فار دا پاکستان اینڈ افغانستان. لیکن ایک چیز جو کہ بہت اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ خطے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہندوستان بھی آتا ہے, اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جب تک تعلقات بہتر نہ ہوں گے, امن پر مبنی نہ ہوں گے, تو اس وقت تک خطہ امن جو ہے وہ خطے میں نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ بھی شامل گفتگو ہو. رچرڈ ہولبروک سمجھیں کہ کیا ایسپریشنز ہیں وہاں کے لوگوں کی, اور ان یو این ریزولوشنز کو بھی نہ بھولا جائے جو کہ اڈاپٹ کی گئی ہیں جنرل اسمبلی میں. تو امید ضرور ہے کہ ڈپلومسی ول آف کورس ٹیک پریسیڈنس, لیکن جو اہم سوال ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا مینڈیٹ وسیع تر ہونا چاہیے, کشمیر کو بھی فوکس آف ڈسکشنز میں لانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائلیشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل لا کی ڈرونز کے حوالے سے, ان کو بھی فلفور ختم کر دیا جائے, اور اثر نو جائزہ لیا جائے اس ریلیشن شپ کا پاکستان کے جو 1950 سے لے کر اگر ہم دیکھیں اس کا جو آغاز ہوتا ہے نہ صرف سیٹو سینٹو کے حوالے سے بلکہ ڈیفنس پیکٹ کے بعد پاکستان کا جو وہ رول رہا جو کہ یو ایس ایس آر کے ساتھ افغانستان کے جب اس نے انکرجن کی افغانستان کے اندر, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکن فورن پالیسی ریوالو کر رہی تھی اس ایشو پر کہ کمیونزم کو کس طرح سے روکا جائے, اور یو ایس ایس آر کی جو ایکسپینشنزم ہے اس کو کیسے روکا جائے. وہاں پر 1980 کے اندر جب پاکستان کا جو رول ہے وہ بھی بالکل ایکویژن کا حصہ ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان ریلیشن شپ بہت ڈیکیڈز پر مبنی ہے, اور جب اس کے اوپر واضح اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کے لیے نئی کاوشیں ہو رہی ہیں تو امید یہ کی جاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے. میری کوشش تھی کہ مزید بھی گفتگو ہوتی ہے ہمارے ملک میں اہم سفارتی لوگوں سے, لیکن اس وقت یہ ممکن نہیں ہوا. انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ان تمام امور پر آپ سے دوبارہ بھی بات ہوتی رہے گی. اگر آپ اپنے تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں ای میل لکھ بھیجیے گا. ای میل ایڈریس ہے insight@arbydigital.tv. Until next time, this is me, Javed Malik, saying Allah Hafiz.